السلام علیکم جی تو پیارے ویورز، آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل و عیال بھی خیریت سے ہوں گے۔ درود محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور آل محمد پر، اور تعریف میرے رب کے لیے۔ تو کل ہم بات کر رہے تھے بالا کوٹ کی۔ بالا کوٹ آپ بہت سارے ناظرین نے دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اسی لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی خوبصورتی دکھائی جائے۔ بالا کوٹ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین وادی میں قائم ہے، دریائے کنہار کے کنارے، اور یہ کافی دور تک اس کی آبادی جاتی ہے۔ مین بازار ہے جہاں گھنی آبادی ہے، سینٹر سٹی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جہاں سے آپ پل کراس کر کے دریا کے دوسرے کنارے پہ جاتے ہیں۔ ناظرین، صبح اٹھے ہوٹل سے باہر نکلے، پہلے دریا پہ کچھ نظر دوڑائی، پھر وادیوں کی طرف دیکھا، سامنے پہاڑوں کی طرف دیکھا، پیچھے پہاڑوں کی طرف دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت مناظر، بہت ہی دلکش مناظر۔ بندہ دل کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دے تو یہاں جگہ خرید کے اپنے مکان بنا لے۔ اتنی خوبصورت علاقہ ہے۔ سامنے دیکھیں، بادل پہاڑوں سے نیچے اترے ہوئے، کیا خوبصورت اور دلکش مناظر ہیں۔ سبحان اس کی قدرت جس نے یہ پیاری سی دنیا بنا کے ہمارے لیے چھوڑ دی ہے۔ دیکھیے ناظرین، بہت ہی پیارا منظر، بہت ہی دلکش منظر۔ اللہ اللہ، کیا کہنے اس کی ذات کے، کیا کہنے اس کی شان کے۔ اتنا زبردست، اتنا حسین مصور کہیں اور نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی اتنا حسین مصور نہیں ہو سکتا، جو کہ خود بھی اتنا حسین ہے، اور ہماری دنیا سب کچھ کتنا حسین اس نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ لیکن ہم لوگ ناشکرے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسا ادا کرنا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ان پہاڑوں کی طرف دیکھیے، ان پیڑوں کی طرف دیکھیے، بہت ہی خوبصورت نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو پیارے ویورز، میں بات کر رہا تھا اپنے غمگین ہونے کا، اپنے اداس ہونے کا۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 5 اکتوبر، پیارے ویورز، غالباً اس دن اتوار کا دن تھا۔ صبح کے 6 بجے، 7 بجے اور 8 بجے، 8 بج کے 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ اور 5 منٹ، 8 بج کے 5 منٹ پہ سب کچھ آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گیا۔ میرے اللہ کی پناہ، میرے رب کی پناہ، اے مالک، ہماری اس زمین کو، ہماری اس خوبصورت زمین کو جو تو نے ہمیں تحفۃ عطا کی ہے، اسے سلامت رکھنا۔ اے میرے اللہ، میرے بالا کوٹ، اے میرے اللہ، ہمارے بالا کوٹ، اے میرے اللہ، میرے پاکستان، ہمارے پاکستان کو سلامت رکھنا۔ اے میرے اللہ، ہماری تمام زمین کو سلامت رکھنا جو تو نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور ہمیں امن و امان سے رکھنا، اور اپنی حفاظت میں رکھنا، اپنی امان میں رکھنا۔ آمین۔ پیارے ویورز، یہ زلزلہ 7.8 شدت کا تھا، اور یہ افغانستان سے لے کے جموں کشمیر، انڈین جموں کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں تک تھا، اور اس سے بہت تباہی ہوئی۔ میرے اللہ کی پناہ۔ میرے پیارے ویورز، تقریباً اس میں 73,000 بندہ لقمہ اجل ہوا۔ اگر میرے الفاظ میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے۔ اس میں 73,000 بندہ فوت ہوا، اور تقریباً 70 سے 80,000 بندہ زخمی ہوا، جن میں سے کافی بندے بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق کی سجا ملے۔ میرے رب کی پناہ، بس خدا بچائے۔ میرا رب فرماتا ہے نا، اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ میرے اللہ، یہ جب آیت آپ پڑھیں اور جب اس کا ترجمہ سنیں یا پڑھیں یا دیکھیں تو آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ ایسا ہی دن تھا، یہ بھی قیامت صغریٰ کا دن تھا، لیکن آج الحمدللہ انسان بھول جانے والا ہے۔ آج الحمدللہ پھر بالا کوٹ اپنے پورے جوبن میں کھڑا ہو گیا ہے۔ آج پھر وہی پرسکون راتیں، آج پھر وہی پرسکون دن، ہنستے مسکراتے لوگ، بہتے دریا کے پانی کا شور، پرندوں کا چہچہانا، درختوں کا لہلہانا، شور و غل، بس سب کچھ ہے ویسا ہی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بس بندہ بھول جانے والا ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میرا اللہ رحم کرے ہم لوگوں پہ۔ خیر، تو بازار سے گھومتے پھرتے ہم لوگ نکل دیے شہر کو دیکھتے ہوئے اپنی اگلی منزل شگران کی طرف۔ ناظرین، اس زلزلے میں دنیا نے ہماری اتنی مدد کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو ہوتی ہے سنی ہوئی بات، اور ایک ہوتی ہے دیکھی ہوئی بات، دیکھی اور سنی ہوئی بات۔ تو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک اسلامی دوست برادر ملک نے ہماری اتنی مدد کی، ہماری اتنی مدد کی۔ ان دنوں ایسے لگتا تھا کہ اس ملک کے ہر گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ اٹھائے، وہ ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے اس علاقے کے متاثرین کے لیے وہ لے کے آ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ بنتا تھا۔ تو آپ مانیں گے نہیں کہ ایک ٹی وی پہ امداد کے لیے اعلان کیا گیا لائیو، تو لوگوں نے اس اسٹیشن پہ آ کے روپیہ نقد کرنسی دینی شروع کی۔ تو ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا، تقریباً اس بندے کے آگے بندہ کھڑا ہوا تھا اور ایک مائک لگا ہوا تھا، تقریباً ہوگا وہ ٹیبل 1.5 فٹ اونچا۔ تو اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، یعنی پیسوں کی دیوار بنانی شروع کر دی۔ تو وہ پیسوں کی دیوار اس ٹیبل کی لمبائی ہوگی تقریباً 3-3.5 فٹ یا 4 فٹ۔ تو اس کے گلے تک جب آئی تو اس نے زمین سے پھر شروع کر دیا، اور پھر وہ دیوار اس کی ناف تک پہنچی، جس کی چوڑائی لمبائی تقریباً 2 فٹ تھی۔ یہ تو صرف وہ تھا جو لوگ اس ٹی وی اسٹیشن پہ آ کے نقد دے رہے تھے، اور باقی جو لوگ ٹیلی فون پہ اپنے وعدے کر رہے تھے وہ الگ تھے، اور جو سامان اکٹھا ہوا جو کہ پاکستان آ سکتا تھا وہ الگ تھا۔ یہ تو ایک ہمارے برادر اسلامی ملک نے ہمیں امداد دی۔ اب وہ امداد کہاں گئی اللہ جانے، ہو سکتا ہے کہ وہ درجہ کنہار پی گیا ہو، کھا گیا ہو، یا جو دراڑیں بنی تھی زمین پہ، بہت بڑی بڑی دراڑیں بنی تھی، ان میں کہیں دفن ہو گئی ہو، اللہ عالم۔ عجیب سا ماحول ہے، عجیب داستان ہے ہمارے پاکستان کی، ہمارے پاکستان کے چند لوگوں کی۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال ہر کسی نے جانا ہے اگلے کھاتے اور اپنا حساب دینا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ جی تو پیارے ویورز، بالا کوٹ کا علاقہ ختم ہوا، اب اجازت دے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ اللہ حافظ، سلامت رہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔